پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے دنیا پر منڈلانے والا بڑا خطرہ ٹل گیا۔ امریکہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت، وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث اہم ترین دستاویز پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی دستخط۔ وزیر اعظم کل سوئٹزرلینڈ میں تقریب کی میزبانی کریں گے۔ صدر مملکت کا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم۔ پیغام میں کہا، جنگ کسی مسئلے اور مصیبت کا باعث ہے۔ تنازع نے خطے کو شدید مشکلات سے دوچار کیا۔ امید ہے اب ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ صدر کا حکومت اور عسکری قیادت کو بھی خراج تحسین۔ ایران کی جانب سے اعلیٰ سطح پر دستخط، تنازع کے سفارتی حل کے پختہ عزم کا مظہر قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دے گا، امریکہ بحری ناکہ بندی کو فی الفور ختم کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششیں اس مقصد کی تکمیل میں انتہائی اہم تھیں۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر، ایرانی قیادت کو خراج تحسین۔ قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصر سے اظہار تشکر۔ ایران امریکہ معاہدے کے 14 نکاتی فریم ورک میں جنگ بندی، عدم مداخلت اور کشیدگی میں کمی کی شرطیں شامل۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں فوری روکنے کی حمایت۔ ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے پر اتفاق۔ 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکراتی ڈھانچہ طے۔ امریکہ کی جانب سے 30 روز میں بحری پابندیوں کی بحالی کی شرط بھی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا حصہ، بین الاقوامی پابندیوں کے مرحلہ وار خاتمے کی شرط بھی شامل۔ ایران کو بیلسٹک میزائلوں سے محروم رکھنا ناانصافی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان، کہا اگر سعودی عرب اور قطر کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کے پاس بھی یہ میزائل مناسب تعداد میں ہونے چاہیے۔ ہم جوہری معاہدے میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ امریکا ایران ڈیل کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ WTI خام تیل تقریباً 2% سستا $75 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل $78 فی بیرل میں فروخت۔ اماراتی مربن کروڈ آئل $74 فی بیرل پر چل۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی، وزیر اعظم کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری عوام تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام، کہا عوام کو ریلیف کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا شفاف فارمولہ تیار ہوگا۔ ہفتہ وار تعین کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم۔ نئی پالیسی تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد مرتب کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سندھ میں تبدیلی کی افواہوں کی تردید، کہا تبدیلی کی باتیں گزشتہ 10 سال سے جاری ہیں۔ نامزد افراد پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران FBR پر بھی تنقید، بولے FBR کبھی اپنا ہدف پورا نہیں کر پاتا۔ رواں سال بھی کم ٹیکس جمع کرنے سے صوبوں کے مالی وسائل متاثر ہوئے۔ وفاق سے 2263 ارب روپے ملنے کی توقع ہے۔ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دیا، صوبے میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی کا بجٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے خطیر رقم مختص کی۔ بلوچستان میں امن و امان ہماری ترجیح ہے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا راولہ کوٹ دھرنا بری طرح فلاپ، خالی کرسیاں عوامی مخالفت کا واضح ثبوت۔ راولہ کوٹ گرے کی عیدگاہ دھرنے میں خالی پنڈال نے شرپسند ٹولے سے عوامی لا تعلقی واضح کر دی۔ نام نہاد دھرنے میں چند کرائے کے شرپسند ہی شریک تھے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی غریب اور متوسط طبقے کے معاشی قتل کی ذمہ دار قرار۔ شرپسندوں کے گمراہ کن بیانیہ مسترد، افراتفری سے عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ آزاد کشمیر کے پرامن لوگ کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت نہیں کرتے جو معمولات زندگی میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ شہریوں کا موقف۔
کالعدم BLA کی دہشت گردی اب صرف پاکستان نہیں، عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی خطرہ۔ بلوچستان کی شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں کالعدم BLA کے حملوں کے باعث خطرناک زون میں تبدیل۔ پاکستانی تاجروں کے لیے بڑی خوشخبری، ایک برس بعد تفتان بارڈر پر ایران تجارتی ویزا بحال۔ ویزا بحالی سے پاک ایران تجارتی روابط مزید مضبوط، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، تاجروں کی جانب سے خیر مقدم۔ پاکستان کو محدود دفاعی بجٹ کے باوجود کامیابی، بھارت کو کثیر اخراجات کے باوجود ناکامی۔ 2025 میں بھارت 92.1% کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا دفاعی اخراجات کرنے والا ملک رہا۔ جنگ کے باوجود پاکستان کے فوجی اخراجات صرف 11.9 ارب ڈالر رہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔